السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا مسیحیت کرسچینٹی کے سب سے بڑے ان کے گرو پیشوا پاپ فرانسس وہ اپنے 3 روزہ دورے کے اوپر عراق پہنچے ہیں، اور عراق میں آ کر انہوں نے یہاں پر مسلم ورلڈ کے جو سب سے بڑے امام کہے جاتے ہیں شیعہ امام آیت اللہ سیستانی الحسینی کے ساتھ ملاقات کی، اور یہ ملاقات بہت اہم ہے۔ پوری دنیا کے میڈیا کی اس کے اوپر نظر تھی، اور 3 روزہ جو پاپ فرانسس نے وہاں پہ قیام کیا یہ پوری دنیا کی نظروں میں تھا۔ اور دوستو، پاپ فرانسس جو کہ دنیا کے ایک بہت بڑی شخصیت ہیں، ان کا خود سے آیت اللہ سیستانی کے گھر جانا، اور سیستانی ایک کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، ایک مسلم رہنما ہیں اور بہت سادہ زندگی گزارتے ہیں ابھی تک، جن کے دنیا میں لاکھوں چاہنے والے ہیں، لیکن وہ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں۔ ان کی بات کو فتویٰ کی حیثیت رکھتی ہے، اور ان سے ملاقات جو تھی یہ انٹرفیتھ ہارمنی کے لیے تھی، بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے تھی۔ یہ ملاقات اہمیت کی حامل اس لیے بھی ہے دوستو کہ عراق اور شام، جس میں ہزاروں مسیحیوں کو بے گھر کیا گیا، لاکھوں مسلمان شیعہ سنی سب اس میں مارے گئے، اس کے اندر جو ہے وہ ان کی جانیں ضائع ہوئیں۔ اس کے بعد وہاں پر جو یزدی مسیحی خواتین ہیں ان کو غلام بنایا گیا، ان کو بیچا گیا، اب بھی بیچا جا رہا ہے۔ پاپ فرانسس نے اس موقع پر آیت اللہ سیستانی کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے امن کے لیے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ تو اس موقع پہ پاپ فرانسس نے ایک بہت بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا کہ مذہب کا مس یوز کرنا یہ سب سے بڑی بلاسفیمی ہے۔ یعنی ہم جو بلاسفیمی کہتے ہیں، توہین کہتے ہیں، تو سب سے بڑی یہ ہے کہ آپ خدا کے پیغام کو اپنے مفاد کے لیے اس کو تروڑ مروڑ کے کہیں، کسی کی مخالفت کے اندر آپ وہ باتیں اس کے اوپر چھاپ دیں کہ جو اس نے کہی نہیں ہے، اس کی زبان سے نہیں آئی ہیں۔ آپ کو کسی سے مخالفت ہے، آپ کہتے ہیں کہ جی یہ تو اس طرح ہے، یہ ایسا تھا، یہ فلاں تھا، چلو جی اس کی دنیا کے لوگوں کو اس سے کاٹ دو۔ یہ سب سے بڑی بلاسفیمی ہے۔ یہ پاپ فرانسس نے بہت اچھی بات کی، اور آیت اللہ سیستانی نے اس موقع پر پاپ کا شکریہ ادا کیا کہ وہ وہاں پر آئے اور اپنی عوام سے کہا کہ داعش جو بازاروں کے اندر جو عورتوں کو بیچ رہی ہے، کرسچن خواتین کو، ان کو خرید کے آپ دوبارہ سے ان کرسچن فیملی کے حوالے کریں۔ بہت بڑی بات کی انہوں نے، بہت بڑی، اور بلا شک و شبہ یہ 2 رہنماؤں کی ملاقات دنیا بھر کے مسلم اور کرسچنز کو آپس میں قریب کرے گی، اور جو غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کرے گی۔ اگر کرسچینٹی کے اندر کچھ غلط فہمیاں جو ہے وہ شروع کے دور میں جب لڑائی ہوئی، صلیبی وار جو کراس وار جس کو کہا جاتا ہے، اس زمانے میں آپس میں کچھ نفرتیں جو کتابوں کا حصہ بن گئی ہیں، خواہ ادھر ہوں یا ادھر ہوں، کم کرنے میں مدد ملے گی۔ اور میں گزارش کروں گا اس ویڈیو کے ذریعے اپنے کرسچن بھائیوں سے کہ آپ مسلم جگہوں کا وزٹ کریں، وہاں پہ اسلام کو سمجھیں۔ مسلم سے گزارش کروں گا کہ آپ کرسچنز جگہوں پہ جائیں اور ان کے رہنماؤں سے ملیں، ان کی کتابوں کو سمجھیں۔ اسی طرح ہندوازم کی جگہوں پہ جائیں، آپس میں ایک دوسرے کی، تاکہ یہ غلط فہمیاں دور ہوں اور ہم ایک دوسرے کے سمجھ کر قریب آئیں۔ اور جیسا کہ پاپ فرانسس نے کہا کہ مذہب کے نام کے اوپر جو دنگے فساد ہوتے ہیں یہ سب سے بڑی بلاسفیمی ہے۔ میں بھی یہی کہوں گا کہ آپ اپنے مفاد کے لیے وہ مذہب کو استعمال نہ کریں۔ اگر آپ کو مجھ سے یا کسی بھی دنیا کے شخص سے اختلاف ہے تو اس پہ فتویٰ لگانے کے بجائے اس سے ایک بار پوچھ ضرور لیا کریں، اس کی کتابیں ضرور پڑھ لیا کریں، اس کی کوئی آڈیو ویڈیوز موجود ہیں تو وہ دیکھ کر سے جو ہے وہ اس کے اوپر فیصلہ کریں۔ تو عراق کے اندر اب چونکہ وہ امن کی طرف انشاءاللہ جا رہا ہے، وہاں پر تکفیری جماعتوں کا خاتمہ ہو رہا ہے اور امن کی طرف جا رہا ہے، یہ بہت بڑی خوشائند بات ہے۔ پاپ فرانسس وہاں پر آئے، انہوں نے مسیحی علاقوں کا دورہ کیا، مسلم جگہوں پہ گئے، وہاں پہ تاریخی مقامات ہیں عراق کے اندر، وہاں کا وزٹ کیا، اور وہاں جا کر دونوں نے مل کر وہاں پر عبادات کی، دعائیں کی، امن کے لیے، محبت کے لیے، بھائی چارے کے لیے۔ تو یہ ایک دورہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس طرح کے مزید ہونے چاہیے، لوگوں کو مسلم کی طرف سے بھی کرسچنز کے پاس جانا چاہیے، مسلموں کے سب سے بڑے امام کو
ہندوؤں کے سب سے بڑی جگہ پہ جانا چاہیے، ہندوؤں کے سب سے بڑے پنڈت کو وہ مسلم کے پاس جانا چاہیے۔ اس سے ہوگا یہ کہ ایک دوسرے کے اوپر جو ٹرسٹ جو کھویا ہوا ہے وہ بحال ہوگا، اعتماد دوبارہ سے آئے گا اور وشواس پیدا ہوگا ایک دوسرے کے اوپر۔ ایک دوسرے کے اوپر ہم ڈریں گے نہیں، فیئر نہیں کریں گے، خوف نہیں کھائیں گے، اور دنیا انشاءاللہ آگے امن کی طرف جائے گی اور انٹرفیتھ ہارمنی کے ذریعے ایک محبت کی فضا قائم ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔